کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور کریٹیوٹی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کریٹیوٹی ہم عام طور پہ کسی بھی کام میں جو نیا پن لے کر آتے ہیں، چاہے ہم اس کو نیو کا نام دیں، اوریجنل کا نام دیا جائے، ان یوزول، انکنونشنل، کوئی بھی چیز ایسی جو روٹین سے ہٹ کے ہوگی، اس کام کو ہم کریٹیو کام کہیں گے۔ دوسری جو چیز اس میں ہم عام طور پہ لیتے ہیں وہ یہ کہ یہ کام کیا مفید بھی ہے کہ نہیں، یوزفل بھی ہے کہ نہیں، اپروپریٹ ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی نیو اینڈ یوزفل۔ یہ عام طور پہ دو ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں۔ گو کہ نیو کے لیے ہم اور بھی بہت زیادہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں، جس طرح نوویلٹی، اوریجنیلٹی، ان ایکسپیکٹڈ، ان یوزول وغیرہ، اور اسی طرح یوزفل کے لیے ہم بینیفٹ کی استعمال کرتے ہیں، ویلیو کی استعمال کرتے ہیں، ایڈوانٹیج کیا ہوگا، یوز کیا ہوگا۔ سو اس قسم کی ٹرمز استعمال کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کام نیا ہے اور کون سا کام پرانا ہے، یا پھر وہ کریٹیو ہے یا نہیں کریٹیو، ہمیں کیسے اس چیز کا اندازہ ہوگا؟ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کو اپیل کرے، اچھی لگے، چاہے وہ کسی کی پینٹنگ ہے، چاہے وہ کسی کا ٹیچنگ کا سٹائل ہے، چاہے وہ کسی کا روم کو ڈیکوریٹ کرنے کا انداز ہے، اور چاہے وہ کسی کی کوئی سٹوری یا پوئم وغیرہ کسی نے لکھی ہے، اگر وہ انداز نیا، منفرد قسم کا ہوگا، اور اس میں ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوگی، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ کریٹیوٹی کے لیے عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 چیزوں کا ہونا، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2 یا 3، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس بھی شعبے میں آپ کام کریں اس کا نالج، انفارمیشن، یعنی سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ چاہے کوکنگ کر رہے ہیں، آپ چاہے ٹیچنگ کریں، آپ ڈیزائننگ کریں، آپ کوڈ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے تو اس کام سے متعلقہ انسان کے پاس بڑا وسیع قسم کا یعنی نالج، انفارمیشن، سکلز، جس کو ہم ان ادر ورڈز ڈومین یا فیلڈ کی ایکسپرٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ دوسری جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہماری ایکسپرٹیز تو موجود ہے، کیا میرا یہ اندر موٹیویشن لیول بھی اتنا ہے کہ نہیں، کیا میری انٹرسٹ بھی اس کام کو کرنے میں ہے کہ نہیں؟ اگر انسان کے پاس ایکسپرٹیز ہوں لیکن اس کی موٹیویشن نہیں ہوگی تو یقیناً وہ کریٹیو کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو تیسری چیز یہ کہ کیا اس کو ان چیزوں کا بھی اندازہ ہے کہ نہیں، کہ کریٹیو کام کرنے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے تو ایک کریٹیو آدمی منفرد قسم کا جواب دے گا، نیا جواب دے گا، مختلف قسم کا جواب دے گا، اور ممکن ہے ایک جواب دے اور ممکن ہے وہ ایک سے زیادہ کئی جواب دے، یعنی ملٹیپل اس کے آنسرز، ملٹیپل سلوشنز، ملٹیپل پاسبلٹیز وہ کیا کرے گا، ہم کو اس معاملے میں دے گا۔ ان کو ہم نام دیتے ہیں ڈائیورجنٹ تھنکنگ اور کنورجنٹ تھنکنگ۔ یعنی ڈائیورجنٹ تھنکنگ سے مراد کہ ہم نے بہت زیادہ سلوشنز ڈھونڈنے ہیں، آئیڈیاز ڈیولپ کرنے ہیں، ہمیں پاسبلٹیز ڈیولپ کرنی ہیں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو اس کا مطلب ایک لرنر، ایک انسان، انڈیویجول جو ہے، اگر وہ ملٹیپل سلوشنز ایک پرابلم کے آنسرز ڈھونڈتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کریٹیو آدمی ہے۔ کنورجنٹ تھنکنگ کی مراد یہ کہ بہت سارے سلوشنز تو ڈیولپ کر لیے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سچویشن کے مطابق کون سا آنسر جو ہے، کون سا سلوشن یا پاسبلٹی بہترین ہے یا مناسب ہے، اپروپریٹ ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کی سلیکشن ہوگی، تو ہم اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو کنورج کریں گے کسی ایک سلوشن پہ۔ اینڈ دا لاسٹ ون جو جس چیز کی ہمیں عموماً ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری انوائرمنٹ کیسی ہے، کیا انوائرمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں۔ اگر تو انوائرمنٹ سپورٹیو ہوگی تو ظاہری بات ہے انسان کیا کرے گا، بہت اچھے ریزلٹ پیش کرے گا۔ لیکن اگر اس کی انوائرمنٹ، اس کے کلچر، اس کی سیٹنگ میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ڈال رہی ہیں
चाहे वो इंसान हो या फिर किसी और किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होंगे, तो ज़ाहिर बात है हम क्रिएटिव नहीं होंगे, और मुमकिन है इंसान क्या परेशान हो जाए, और मुमकिन है वो क्या करे, आगे उसकी मेहनत या इंटरेस्ट या उसका मोटिवेशन लेवल ना रहे। यानी उसमें एक्सपर्टीज तो है, उसमें क्रिएटिविटी स्किल्स तो हैं, लेकिन इन्वायरमेंट ने क्या किया, उसकी मोटिवेशन या इंटरेस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा गिरा दिया, तो वो आदमी काम नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें नज़र आता है अगर इंसान में अपनी फील्ड से मुतल्लिक़ एक्सपर्टीज़ हो, उसमें मोटिवेशन या इंटरेस्ट हो, उसमें क्रिएटिविटी स्किल्स जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग या और कन्वर्जेंट थिंकिंग का नाम देते हैं, अगर वो चीज़ें और इन्वायरमेंट सपोर्टिव है तो यकीनन वो एक बहुत अच्छा क्रिएटिव इंसान हो जाएगा। चाहे वो कुक है, चाहे वो टीचर है, वो राइटर है, डिज़ाइनर है, प्रोग्रामर है, किसी भी फील्ड में हो तो वो इंसान क्या कर सकता है, अपनी तहलीकी जो सलाहियत है वो पेश कर सकता है। आज से पहले ये महसूस होता था कि लोग क्रिएटिव इंसान सिर्फ उसको कहते थे जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस किस्म के होते हैं, जो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, या फिर इसको एसोसिएट इस तरह किया जाता था कि जी बड़े बड़े लोग साइंसदान हैं, उनको आमतौर पे जीनियस या फिर क्रिएटिव कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं, वो लोग क्रिएटिव ज़रूर हैं और वो क्रिएटिव की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, आमतौर पे क्लासीफाई कर लेते हैं कि क्रिएटिविटी की कितने लेवल्स हैं या उसकी क्लासिफिकेशन क्या, उसकी ग्रेडिंग क्या है। तो जिस तरह हम आमतौर पे चीज़ों को ABC ग्रुप में या फिर बच्चों को अगर ग्रेड करना है तो इसका ग्रेड है, ग्रेड B, ग्रेड C, D वगैरह हम आमतौर पे डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह क्रिएटिविटी के भी लेवल्स हैं। वो लोग जो जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, तो वो क्या होंगे, टॉप किस्म की जो कैटेगरी है क्रिएटिविटी की उसमें होंगे। कुछ लोग यकीनन दरमियाने किस्म के होंगे और कुछ लोग यकीनन क्या होंगे, निचले दर्जे पे होंगे। लेकिन हर इंसान में क्रिएटिविटी मौजूद होती है, चाहे हम क्या करें, उसको उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल की है या नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग ली है नहीं, अगर वो अपने किसी भी काम में ये जो पैटर्न बताया गया, ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी क्या एक्सपर्टीज़ है, उसके अलावा मोटिवेशन है, उसके अलावा वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग है, और लास्टली क्या है, उसकी इन्वायरमेंट अगर सपोर्टिव है, अगर ये चीज़ें होंगी तो यकीनन वो एक अच्छा और क्रिएटिव इंसान